باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ جل جلالہ وعظم والہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو کتاب و سنت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک مرد و عورت، لڑکے لڑکیاں، عربی عجمی، امت مسلمہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت ہے۔ اللہ کی کتاب، اس کے بغیر کوئی مرد و عورت اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، یعنی القرآن۔ تم میں سے کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی، کوئی بچہ بچی اللہ سے قرآن کے بغیر قریب نہیں ہے۔ قرآن ہی ہے جو اللہ سے لڑکوں کو، لڑکیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو قریب کرے گا۔ اور حدیث مبارک یہ قرآن مقدس کی تشریح ہے، قرآن مقدس کی تفسیر ہے، قرآن مقدس کی عملی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو، قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مقدس ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب قرآن مقدس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، قرآن کو نازل کیا۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ مردوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، بچوں کو، عرب کو، عجم کو، پوری انسانیت کو قرآن کا مطلب واضح کر کر سمجھا دیں اور بتلا دیں۔ تو قرآن اور حدیث، اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ جب تک قرآن اور حدیث سے ہمارا تعلق رہے گا تب تک ہم اللہ کی مددیں، نصرتیں، اس کے غیب خزانے، اس کی تعلیمات رات دن صبح و شام ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور جتنا رشتہ قرآن سے، حدیث سے کمزور ہوتا جائے گا اتنا ہی اللہ کی رحمتیں، مددیں، نصرتیں، اس کے غیب خزانوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے بڑے خوش قسمت ہیں وہ علماء اور وہ طلباء اور وہ عالمات اور وہ طالبات جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن اور حدیث کے سیکھنے اور سکھانے میں لگا دیا، قرآن اور حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں لگا دیا۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ ہر نبی، رسول، پیغمبر اللہ کے کلام کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے اور ہر نبی نے آ کر اللہ کے کلام کو، اللہ کے فرمان کو سمجھایا۔ کبھی اللہ کا کلام تورات کی شکل میں آیا، کبھی انجیل کی شکل میں آیا، کبھی زبور کی شکل میں آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مقدس کی شکل میں نازل فرمایا
اور اس کی تشریح، توضیح، تفسیر کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے کہ وہ قرآن مقدس کی آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مقدس میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والے مردوں پر، ایمان والی عورتوں پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، ایک نبی بھیجا، ایک معلم بھیجا، ایک استاد، ایک پڑھانے والا، ایک سمجھانے والا بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو مردوں پر عورتوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیات کی تلاوت کے ذریعے وہ اللہ سے، اللہ کے بندوں کو قریب کرتے ہیں۔ لوگوں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ مردوں کو، عورتوں کو، امت مسلمہ کو، بچوں کو، بچیوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، سنت کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی تعلیم میں مشغول ہونے والے مرد و عورت، لڑکے اور لڑکیاں، علماء، عالمات، طلباء اور طالبات، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہا سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ان کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے اور بڑی خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پڑھنے پڑھانے والوں کو نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا وارث بنایا۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء فإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ علماء، عالمات، پڑھنے پڑھانے والے یہ انبیاء علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، ان کے وارث ہیں، ان کے نائب ہیں، ان کی جگہ پر یہ کام کرنے والے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ طلبہ سے کہا، جب وہ نظام الدین مرکز میں گئے، طلبہ سے کہا، وہ بات جو حضرت نے طلبہ سے کہی، وہ بات میں اس وقت میں اس مدرسے کی فارغات، طالبات سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان طلبہ سے فرمایا، میں یہاں کی طالبات سے، اور اس وقت میں ہم سب ہی طلبہ ہیں، ہم سب یہاں جلسے میں آئے ہیں ختم بخاری شریف کے موقع پر۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا جب بچہ نظم پڑھ رہا تھا کہ اگر یہ مساجد اور مدارس نہ ہوتے تو کہیں دنیا میں مسلمان نہ ہوتے۔ تو مدارس والوں کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک موقع فراہم کر دیا، جلسہ کر کر، ختم بخاری شریف کی تقریب کر کر، کہ ہم نے اپنے آپ کو طالب علم میں سمجھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو سال کے آخر میں پوری کتاب تو ہم نے لڑکیوں کو پڑھا دی، ان کے والدین نے نہیں پڑھی، ان کے ماں باپ نے نہیں پڑھی، ان کی بہنوں نے، ان کے بھائیوں نے نہیں پڑھی، ان کے اعزاء اقربا رشتہ داروں نے نہیں پڑھی، چلو ایک جلسہ ایسا کیا جائے ختم بخاری کے نام پر کہ ان کے والدین کو بھی اب سبق بخاری کا کم سے کم پڑھنے کی توفیق ہو جائے، ان کے رشتہ داروں کو بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے، ان کے بھائیوں بہنوں کو بھی سننے کی توفیق ہو جائے۔ تو ہم بھی اس وقت میں درسگاہ میں ہیں اور ہم بھی اس وقت میں طلبہ ہیں، ہم یہاں جو آئے ہیں علم الہی، علم نبوت کی طلب میں آئے ہیں، تو ہمارا شمار بھی انشاءاللہ قیامت میں، آخرت میں علماء اور طلبہ کے ساتھ ہوگا اگر ہم نے اس کی نیت کری۔ فرمایا انکم نائب الانبیاء، کہ پڑھنے والوں، قرآن اور حدیث کے طالب علموں، انکم نائب الانبیاء، تم نبیوں کے نائب ہو، رسولوں پیغمبروں کے نائب ہو، الذین قالوا للدنیا کلھا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ پڑھنے والوں تم نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے وارث ہو جنہوں نے ببانگ کہل پوری انسانیت سے کہا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ ہم اپنی تعلیم پر، اپنی تبلیغ پر، اپنے سمجھانے اور بتلانے پر تم سے کسی اجر کا
مطالبہ نہیں کرتے، ہم اللہ کے علم کو، قرآن اور حدیث کو تم تک پہنچانے والے ہیں، اس کا اجر اللہ ہی ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سب کو ایسی لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس عطا فرمائی۔ قرآن مقدس سید الکتب ہے، زبور سے بھی افضل ہے اور انجیل سے بھی افضل ہے، تورات سے بھی افضل ہے، جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام سے افضل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن نازل ہوئی وہ تمام کتابوں سے افضل، اور جس کتاب کے اختتام پر اور ابتدا پر ہم یہاں اس وقت اس مدرسے کی تقریب میں جمع ہیں، یہ کتاب ہے بخاری شریف، احادیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے علماء نے اپنے اپنے زمانے میں لکھی اور آج بھی لکھی جا رہی ہیں کتابیں احادیث کی، عربی میں بھی لکھی جا رہی ہیں اور اردو میں بھی لکھی جا رہی ہیں، دنیا بھر کی زبانوں میں علماء نے، ائمہ نے کتابیں حدیث مبارک کی لکھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور، سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ اور اصح کتاب قرآن مقدس کے بعد جس کا درجہ علماء نے متعین کیا وہ بخاری شریف ہے، جس کے اختتام پر ہم سب یہاں آخری سبق سننے کے لیے جمع ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو ایک مقبول عالمی کتاب بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بخاری شریف کو ایک مقبول، مشہور، معروف کتاب بنا دیا کہ ہمارے بر صغیر میں کوئی آدمی اس وقت تک کے عالم نہیں کہلا سکتا اور کوئی عالمہ اس وقت تک کے عالمہ نہیں کہلا سکتی جب تک کہ وہ بخاری شریف الاول تا آخر نہ پڑھ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو مشہور کیا، معروف کیا، اور اس کی تدریس الحمدللہ پورے عالم کے اندر اس کا پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے۔ اس کا یہ آخری باب ہے اور آخری درس ہے، آخری حدیث ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے انما الاعتبار بالخواتیم، کہ اعتبار جو ہوتا ہے وہ خاتمے کا ہوتا ہے، آخر کا اعتبار ہے۔ تو آخر میں کتاب جب پوری ہوتی ہے، علماء نے لکھا کہ ائمہ کا، علماء کا، طلباء کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ بخاری کے ختم پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن مقدس کے ختم پر جیسے دعا قبول ہوتی ہے، ایسے ہی بخاری شریف کے ختم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اس پوری گزارش کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں، ہم سب اپنا تعلق حدیث سے مضبوط کریں، جس طرح ان بچیوں نے، یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں نے اپنا تعلق قرآن سے، حدیث سے مضبوط کیا اور یہ کتاب شروع کر اس کے اختتام تک پہنچ گئے۔ ہم سب شرکائے مجلس، شرکائے تقریب بھی یہ ارادہ اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنا تعلق قرآن سے، حدیث سے مضبوط کریں گے، تاکہ ہم سب گمراہی سے بچ جائیں اور خود بھی عالم بنیں گے اور اپنے ہر بچے اور بچی کو عالم بنائیں گے۔ یاد رکھو، جس طرح علم الہی، علم نبوت ان بچوں اور بچیوں پر فرض ہے جو یہاں اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح یہ علم الہی، علم نبوت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا طلب کرنا تمام مسلمانوں پر، ایمان والے مردوں عورتوں پر فرض ہے۔ چنانچہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار، مہاجرین، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے قرآن حفظ کیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں، آپ کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن حفظ کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن حفظ کیا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن حفظ کیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
مرد عورت حافظ قرآن تھے، اسی طرح حافظ حدیث بھی تھے۔ آج یہ روایت پڑھی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم نے حدیث سنی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری روایات حفظ کر کر ہم تک پہنچائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے احادیث کا بڑا ذخیرہ حفظ کیا اور حفظ کر کر ہم تک پہنچایا۔ جس طرح مردوں نے احادیث حفظ کی، اسی طرح عورتوں نے بھی احادیث کو حفظ کیا ہے۔ لڑکیوں اور بچیوں نے بھی حدیث کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ چنانچہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2210 روایتیں حفظ کی اور ہم تک پہنچائی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 367 روایات یا 378 روایات ہم تک پہنچائی، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 72 روایات ہم تک پہنچائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں مرد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی روایات بخاری شریف میں جمع کی ہیں، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستورات کی، صحابیات کی روایات کو بھی بخاری شریف کے اندر نقل کیا۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ 31 صحابیات کی روایات حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 36 صحابیات کی روایات مسلم شریف میں نقل کی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 75 صحابیات کی روایات اپنی ابو داؤد شریف میں نقل کی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 روایات اپنی کتاب نسائی شریف میں نقل کی، اور 65 روایات یا 46 روایات حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کتاب میں نقل کی، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریباً 60 صحابیات کی روایات اپنی کتاب ابن ماجہ میں نقل کی ہیں۔ یعنی لڑکیاں، عورتیں بھی احادیث کو سیکھ رہی تھی، حفظ کر رہی تھی، اور اپنے اپنے زمانے کی عالمہ، فقیہہ، مجتہدہ تھی۔ ان کے ذریعے سے امت کے بڑے طبقے نے علم حاصل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 48 برس تک امت کے بڑے طبقے کو، مردوں کو، عورتوں کو علم الہی، علم نبوت کا درس دیا۔ ہر سال حج کرنے تشریف لے جاتی تھی، اور وہاں بیر زمزم کے قریب خیمہ لگا کر تشریف فرما ہوتی۔ اطراف عالم سے لوگ حج کرنے آتے، کیا مرد کیا عورتیں، اور وہاں ان کے درس کا سلسلہ وہاں بھی جاری رہتا، اور گھر پر بھی درس کا سلسلہ جاری رہتا۔ جن سے پردہ نہیں تھا وہ مرد سامنے بیٹھتے، اور جن سے پردہ تھا وہ مرد پردے کے پیچھے بیٹھتے، اور وہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قرآن اور حدیث کا علم سکھلاتی تھی۔ یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے زمانے خلافت میں دمشق کے اندر رہا کرتے تھے، تو وہیں سے لوگوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسئلہ معلوم کر کر آؤ۔ کبھی خط لکھتے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دو، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مدینہ منورہ سے نصیحت کیا کرتی۔ یعنی عورتوں کے اندر بھی، لڑکیوں کے اندر بھی قرآن کا، حدیث کا علم آنا ضروری ہے۔ بڑے مبارک بازی کے مستحق ہیں اس مدرسے کے محتمم، اور اس مدرسے کے پڑھانے والے، اور اس مدرسے کی پڑھنے والی طالبات اور ان کے ماں باپ۔ ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہمارے مفتی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ طلبہ تم نہیں ہو، طلبہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے تمہیں فارغ کر دیا قرآن سیکھنے کے لیے، انہوں نے تمہیں فارغ کر دیا حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے مبارک بادی کے مستحق جہاں پڑھنے والے ہیں وہاں مبارک بادی کے مستحق ان کے ماں باپ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور انہوں نے اپنی بچیوں کو مدرسے کی چار دیواری میں قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پڑھنے کو، پڑھانے کو بے حد قبول فرمائے، اور ہم سب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حدیث کے اندر
مشغول فرمائے کہ جیسے وہ حدیث میں ایسے مشغول ہوئے کہ آج ساری دنیا ان کو جانتی ہے، مال کی وجہ سے نہیں، اسباب کی وجہ سے نہیں، رنگ اور چہرے اور روپ کی وجہ سے نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کیسے تھے اور کیا ان کا خزانہ اور مال و دولت تھی، کیا ان کا مکان تھا، کیا ان کے بیوی اور بچے ماں باپ کو ان کا کسی کو علم نہیں، لیکن ان کی کتاب، ان کی حدیث ساری دنیا کے اندر پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، سنی اور سنائی جا رہی ہے، سیکھی اور سکھائی جا رہی ہے۔ یہ علماء نے فرمایا کہ امام بخاری جو بنایا ہے ان کی والدہ نے بنایا ہے، ان کی ماں نے بنایا ہے۔ کوئی ولی نہیں بنا، کوئی عالم نہیں بنا، کوئی متقی پرہیزگار نہیں بنا جب تک کہ اس کی ماں نے اس کی صحیح تربیت نہ کی ہو۔ تو لڑکیوں کو پڑھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نسل ہماری وہ ماں کی گودوں کے اندر پرورش پاتی ہے، ماں کی گودوں کے اندر پرورش پاتی ہے۔ جیسی ماں ہوگی ایسی اولاد ہوگی۔ اب یہ بچیاں ہماری فارغہ ہو گئی، اب انشاءاللہ ان کے ذریعے سے علم کا سلسلہ ان کے گھر میں بھی جاری ہوگا اور ان کے خاندان میں بھی جاری ہوگا، اور سارا عالم انشاءاللہ ان بچیوں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، صحابیات، محدثات، فقیہات کی طرح انشاءاللہ ان بچیوں سے بھی یہ سلسلہ قرآن کا اور حدیث کا جاری ہوگا۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم فرمائیں گے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے، یہ دنیا جو ہے سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے۔ ہم دنیا میں جو آئے ہیں وہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کے لیے آئے ہیں، قرآن اور حدیث کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس عمل پر ہمیں کیا ملے گا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں بخاری شریف میں باب قائم کر کر ہمیں بتا دیا، پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، تم اس پڑھنے پڑھانے کو، آخرت کو سامنے رکھ کر پڑھو، اور تم یہ سمجھو کہ جو قرآن ہم نے پڑھا، جو حدیث ہم نے پڑھی، اس کا اجر و ثواب کل قیامت میں میدان حشر میں اللہ تعالیٰ پورا وزن کر کر ہمیں عطا فرمائے۔ آخرت یہ دار الجزا ہے اور دنیا دار العمل ہے۔ عمل کے لیے یہاں دنیا میں بھیجا گیا۔ عمل ہوگا جب قرآن کی تعلیم ہوگی، عمل ہوگا جب حدیث کی تعلیم ہوگی۔ اب عمل پر کیا ملے گا، کب ملے گا؟ امام بخاری نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مقدس میں کہ ہم قیامت میں میزان عدل قائم کریں گے۔ ترازو ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ اس کا ایک پلڑا، اس میں ساتوں زمین ساتوں آسمان آ جائیں۔ ایک پلڑا کفۃ من نور کا پلڑا ہوگا، جس کے اندر تعلیم ملے گی، جس کے اندر عمل ملے گا، جس کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، انسان کے اقوال اور اعمال سب تولے جائیں گے۔ اچھے اعمال کے لیے نورانی پلڑا ہے، اور برے اعمال کا جو پلڑا ہوگا وہ کفہ کیسا ہوگا؟ علماء نے فرمایا کہ وہ من الظلمہ، کہ وہ اندھیرا کا ہوگا، تاریک ہوگا، کیونکہ گناہ کا جو اثر ہے وہ سیاہی ہے اور نیکی کا جو اثر ہے وہ نور ہے۔ تو نیکی کا جو پلڑا ہوگا وہ نورانی ہوگا، اور بدی کا جو پلڑا ہوگا وہ ظلماتی ہوگا، تاریک ہوگا۔ کل قیامت میں میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی ترازو قائم کریں گے، اور اس ترازو کے پاس علماء نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت آدم تو یوں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کا حساب و کتاب کرنے والے ہیں۔ ان کی اولاد میں جو نیک ہوں گے ان کو جنت دی جائے گی، اور ان کے اولاد میں جو بد ہوں گے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے اعمال اور اقوال سننے کے وقت وہاں موجود ہوں گے۔
اور جبرائیل علیہ السلام چونکہ اللہ کی کتاب، اللہ کا فرمان اور جن چیزوں پر عمل کرنا ہے اور جن چیزوں سے بچنا ہے وہ علم لے کر نبیوں رسولوں پیغمبروں کے پاس آئے، وہ وہاں موجود ہوں گے۔ اور اسرائیل علیہ السلام جن کو معلوم ہے کہ یہ آدمی بر تھا اور یہ آدمی نیک تھا، نیک کی روح وہ آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں اور بدکار کی روح وہ سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، تو یہ تینوں حضرات وہاں ترازو کے پاس موجود ہوں گے۔ اب وہاں اعمال کھلیں گے۔ ایک طبقہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جس نے انکار کیا تھا کہ قیامت میں میدان حشر میں کوئی ترازو قائم نہیں ہوگی، کوئی اعمال نہیں ملیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اپنی اس کتاب میں ان کا رد کیا، فرمایا قرآن میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، چار جگہ نہیں، 5 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے میزان کے اور ترازو کے قائم ہونے کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ تو یہی ہے جو ہم نے پڑھی ابھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور وہاں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر کسی کا ذرہ برابر بھی کوئی عمل ہوگا، ہم اس کو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا عمل ہوگا ہم اس کو قیامت میں پیش کر دیں گے، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم سب پڑھتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کا ترازو جھک گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ رضامندی والی زندگی میں اور عیش والی زندگی میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کا ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، حاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، تمہیں بتائے حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، جہتی ہوئی آگ ہے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کہ جب قیامت کے میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سور کو قائم فرما کر قیامت برپا ہو جائے گی، اللہ فرماتے ہیں فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، وہاں کسی کی کوئی رشتہ داری کسی کے کام نہیں آئے گی، اور نہ وہ آپس میں اس میں ایک دوسرے سے کوئی بات چیت سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کا ترازو جھک گیا یہ لوگ کامیاب ہیں، اور جن کا ترازو ہلکا ہو گیا یہی وہ مرد و عورت ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، قرآن حدیث کو نہ سیکھا نہ عمل کیا، تو آج ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذی ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا فحبطت اعمالہم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ ایک طبقہ ہے کفار کا، مشرکین کا، جنہوں نے سرے سے اللہ کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، قرآن حدیث پر عمل نہ کیا، اللہ فرماتے ہیں فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں دیا جائے گا، ان کے لیے کوئی ترازو نہیں لگائی جائے گی، ان کو سیدھا بلا حساب و کتاب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک طبقہ مسلمانوں کا ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کروا دیں گے، اور ایک طبقہ مسلمان مردوں عورتوں گنہگاروں کا ہوگا جن کے کچھ اعمال اچھے ہوں گے اور کچھ اعمال برے ہوں گے، تو پھر ان کو الامان والحفیظ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، دوزخ کے اندر ان کو جلایا جائے گا، پھر سزا بھگت کر وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ غرض یہ کہ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان حشر میں ترازو کے قائم ہونے کو
اور حساب و کتاب کو، اعمال کے اور اقوال کے کھلنے کو بیان کیا، اور احادیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول ہے، یہ ترتیب ہے کہ وہ ہر باب کو، ہر کتاب کو قرآن سے شروع کرتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اصل جو ہے وہ قرآن ہے، اور حدیث اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے۔ تو جو بھی کام کرو وہ قرآن کے مطابق کرو اور حدیث کے مطابق کرو۔ تو امام بخاری نے